أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور آپ جہاں کہیں سے بھی سفر کے لیے روانہ ہوں اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو پھیر دیجئے اپنے چہرے کو شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَإِنَّهُ، بے شک وہ چہرے کا پھیرنا، رخ کا پھیرنا، لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو تم کرتے ہو، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اور جہاں کہیں سے بھی آپ روانہ ہوں سفر کے لیے اے پیغمبر، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور اے امتیو تم بھی جہاں کہیں سے بھی سفر کے لیے روانہ ہو، فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو پھیرو مسجد حرام کی طرف، وجوہکم شطرہ، مسجد حرام کی طرف، لِأَلَّا يَكُونَ، تاکہ نہ ہو للناس، لوگوں کے لیے، علیکم حجت، تمہارے لیے کوئی حجت، کوئی دلیل، إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہاں مگر یہ کہ وہ لوگ جن نے ظلم کیا، منہم، ان لوگوں میں سے، فلا تخشوہم، تو آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو، وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، اور میں وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو پورا کروں، علیکم، تمہارے اوپر، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تمہیں ہدایت عطا کروں، تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اس سے پہلے ہم نے یہ پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تمام امتیوں کے لیے ہم نے ایک قبلہ بنایا تھا، ایک رخ بنایا تھا، ایک مرکز تھا جس کی طرف رخ کر کے وہ عبادات کرتے تھے۔ آگے اللہ یہ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، آپ جہاں کہیں سے بھی روانہ ہوں، جہاں کہیں سے بھی آپ سفر کے لیے نکلیں، فَوَلِّ وَجْهَكَ، تو اپنے چہرے کو پھیر دیجئے شطر المسجد الحرام، مسجد حرام کی طرف، اور اس میں تردد میں نہ پڑیں، وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، یہ آپ کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے حکم ہے، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کہ کبھی مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کا پھیرنا، اس کا حکم دینا، اور کبھی مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دینا، یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، آپ اس میں تردد میں نہ پڑیں، اور وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ اس چیز سے غافل نہیں ہے جو تم کرتے ہو، جو تم فعل کرتے ہو، جو تم فعل سر انجام دیتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے۔ اللہ پھر تاکیداً فرما رہے ہیں، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ، اے پیغمبر آپ جہاں کہیں سے بھی سفر کے لیے روانہ ہوں تو اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر دیں۔ یہاں پر دوبارہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مقرر کیوں ذکر کیا ہے؟ مقرر کیوں ذکر فرمایا کہ ایک ہی آیت پہلے بھی ذکر فرمائی، بعد میں بھی ذکر فرمائی، اس کی وجہ سمجھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس یعنی تحویل قبلہ سے پہلے کوئی بھی ایسا حکم نہیں تھا جو منسوخ ہوا ہو۔ سب سے پہلا حکم جو منسوخ ہوا وہ تحویل قبلہ والا ہے کہ پہلے مسجد حرام تھی، پھر حکم آیا مسجد اقصیٰ کی طرف رخ پھیرو، پھر حکم آیا مسجد حرام کی طرف رخ پھیرو۔ پہلے مسجد حرام وہ حکم منسوخ ہوا، منسوخ کہتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا پہلا حکم ہو، اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما کر دوسرا حکم بھیج دیں، اب وہ پچھلا ختم ہو جاتا ہے، اس کو منسوخ کہتے ہیں، اور جو دوسرا حکم آتا ہے، نیا حکم آتا ہے، اس کو ناسخ کہتے ہیں۔ تو پہلا جو مسجد حرام کی طرف رک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو منسوخ فرما دیا۔ ناسخ آ گیا کیا کہ قبلہ بناؤ مسجد اقصیٰ کو، پھر یہ حکم منسوخ بن گیا، پھر ناسخ آ گیا کیا کہ دوبارہ مسجد حرام کو قبلہ بنا لو۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیونکہ یہ پہلا حکم تھا جو ایسا تھا کہ منسوخ ہو رہا ہے، اس کے لیے ناسخ آ رہا ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے منسوخ فرمایا ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے یعنی کوئی حکم منسوخ ہو جائے، ایسا حکم کہ بہت عظیم حکم ہو، بہت عظیم امر ہو، قبلے کا تبدیل ہونا کوئی عام بات تھوڑی ہے،
کوئی عام بات تو ہے نہیں کہ چلو ٹھیک ہے جس طرح بھی رخ کر کے دل چاہا رخ کر کے نماز پڑھ لو، ایسا تو ہے نہیں. اللہ کا حکم آئے گا تبھی اس کے پابند ہو کر ہم حکم کو وہ مانیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو حکم منسوخ فرمایا ہے تو اس میں بعض تردد میں پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے پھر تاکیداً دوبارہ یہ حکم فرمایا کہ اس میں تردد میں نہ پڑے. اس میں آپ یہ نہ ہو کہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہے. دوسرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم مل رہا ہے ان کو تو پتہ چل رہا ہے، لیکن جو باقی ہیں جن کو یہ معلوم نہیں پڑ رہا کہ پتہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم، کیونکہ نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں، نئے نئے مسلمان ہیں، وہ کچھ یقین ہے، کچھ شک ہے، کچھ یہ ہے. جو پختہ ایمان والے تھے وہ بن گئے، جو نئے ایمان والے آ رہے تھے اب ان کو تردد ہونے لگا. تو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تاکیداً یہ فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھیجا ہے. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، دوبارہ ذکر فرمایا تاکہ پکی بات ہو جائے، پختہ. کیونکہ ایک بات کو اگر میں 2 مرتبہ ذکر کرتا ہوں تو اس کی بات کی تاکید کے لیے، اس بات کی پختگی کے لیے میں اس کو 2 مرتبہ ذکر کرتا ہوں. واقعتاً ایسا ہی واقعہ ہوا ہے، میں اس کو 2 مرتبہ ذکر کرتا ہوں، حرف بحرف وہی ذکر کرتا ہوں. اللہ نے دوبارہ ذکر فرمایا تاکید کے لیے کہ یہ نہ سمجھنا کہ جو عام دوسرے مسلمان ہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ کی طرف سے حکم ہے یا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تاکیداً دوبارہ فرما دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے. اپنے چہرے کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف. اور پھر یہ ذہن میں آتا کہ شاید ہو سکتا ہے یہ جو خاصیت ہے مسجد مسجد حرام کی طرف رخ پھیر کر نماز پڑھنے کی، یہ خاصیت ہو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ ذہن میں آ سکتا ہے. باقی صحابہ جو تھے اللہ تعالیٰ نے تو صرف واحد کے صیغے سے استعمال، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ، اے پیغمبر آپ جہاں کہیں سے روانہ ہو مسجد حرام کی طرف اپنا رخ پھیر دیجیے. اب باقی جو تھے ان کے ذہن میں آ سکتا تھا بھئی ہو سکتا ہے یہ خاصیت ہو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے ساتھ خاص ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ. یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے، تم بھی جہاں کہیں سے بھی نکلو، سفر کے لیے نکلو، جہاں کہیں بھی رہتے ہو. رہنے والی یعنی مقیم والی بات جو ہے وہ پیچھے گزر چکی. اللہ تعالیٰ نے پہلے بار بار بیان فرما دیا کہ اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی طرف، اپنے چہرے کو پھیرو مسجد حرام کی طرف، پہلے آ چکا. اب سفر کی بات چلے، سفر کے اندر بھی یہی حکم ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مقیم کا رہائشی کا حکم اور ہے، مسافر کا حکم اور ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. رہائشی کا بھی وہی حکم ہے، مقیم کا بھی وہی حکم ہے. قبلہ کے اندر ہر ایک شریعت کے اس کے اندر بہت سارے احکامات ہیں. مقیم کے لیے اور حکم ہے اور مسافر کے لیے اور حکم ہے. جس طرح موضوع کے اوپر مسح کرنے کا حکم آپ دیکھ لیجئے، مقیم کے لیے صرف 1 دن اور 1 رات ہے، اور مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں وہ موضوع پر مسح کر سکتا ہے. تو شریعت نے ہر ایک کی اس کے لیے سہولت کے وہ دیکھا ہے. اب مسافر اور مقیم اس میں برابر ہے. مسافر ہو تب بھی مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنا ہے، اور مقیم ہو تب بھی مسجد حرام کی طرف رخ پھیر کے نماز پڑھنی ہے. ہاں کوئی مجبوری، وہ اس مسافر کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے اپنے کنٹرول کے اندر ہو، گاڑی جو ہے یا جو سواری ہے وہ اپنے کنٹرول کے اندر ہو، وہ سواری کو ایک جگہ پہ روک کر کے، ایک جگہ پہ روک کر وہ نماز پڑھ لے. اب کوئی ہوائی جہاز میں سفر کر رہا ہے، اس میں نماز کا وقت ہو گیا تو وہیں پر نماز پڑھ لے، اگرچہ اس کو علم نہیں، لیکن وہ اپنے اس کو یہ علم نہیں کہ قبلہ کس سمت ہے، قبلہ کس طرف ہے. اب وہ یہ کہ اسی کے اندر نماز پڑھ لے، یہ ہو کہ بس اللہ کی عبادت مقصود ہے، اللہ کی عبادت. ہاں جو موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے یا کوئی عام سواری پہ، پہلے جو موٹر سائیکل نہیں تھے، گھوڑے تھے یا گدھے تھے یا اسی قسم کے اونٹ وغیرہ تھے، اس پر تو بندہ قبلہ کی طرف اس کا رخ کر کے. اور یہ ہاں یہ بھی یاد رکھنا کہ نفل نماز کے اندر کا حکم ہے کہ جہاں کہیں اگر سواری پہ بیٹھ کر کے آپ نماز پڑھیں، سواری پہ بیٹھ کر کے اپنا، یہ نفل نماز کا حکم ہے. نفل نماز کا حکم ہے کہ آپ نفل نماز شروع فرمائیں، اور سواری جس طرف ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، ادھر جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں. آپ گدھے پہ سوار ہیں، آپ اونٹ پہ سوار ہیں، آپ گھوڑے پہ سوار ہیں، تو اس میں آپ جو ہے نا اپنی نیت کر سکتے ہیں، نماز پڑھنی شروع کر دیں. اب سواری ادھر جاتی ہے ادھر جاتی ہے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں بنتا. نفل نماز کے اندر جب فرض نماز کے لیے اترنا پڑے گا، اتر کے اپنی سواری سے اتر کے قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنی پڑے گی، قبلہ کی طرف رخ کر کے. تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں کہ اے امتیو تم بھی جہاں کہیں بھی ہو، من حیث ما کنتم فولوا وجوہکم، تم بھی اپنے چہروں کو پھیرو شطرہ مسجد حرام کی طرف. کیوں؟ لئلا یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی موقع نہ ملے کسی چیز کا،
کوئی ان کے پاس دلیل نہ ہو، کوئی ان کے پاس حجت نہ ہو۔ کیسے کہ یہودیوں اور نصرانیوں کی، یہود و نصارہ کی کتابوں کے اندر تو موجود تھا کہ یہ نبی جو ہوگا یہ نبی القبلتین ہوگا، یہ نبی جو ہوگا یہ نبی القبلتین ہوگا۔ اب اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف رخ نہ کرتے یا مسجد حرام کی طرف رخ نہ کرتے تو ان کے لیے اعتراض بن جاتا۔ اگر آپ نبی ہوتے تو آپ کی جو صفت یہاں لکھی ہوئی وہ تو پوری نہیں ہو رہی آپ کے اوپر۔ ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آخری نبی جو ہوگا وہ نبی القبلتین ہوگا، اور آپ تو صرف ایک ہی قبلے کے اوپر رخ کر کے عبادات کر رہے ہیں، تو ان کو یہ اعتراض کا موقع ملتا۔ اور دوسرا، مشرکین مکہ جو تھے وہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف رخ نہ کرتے، کعبۃ اللہ کی طرف رخ نہ کرتے، مشرکین مکہ کا اعتراض بنتا تھا۔ وہ کہتے بھی تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہو، ہم کہلواتے ہیں ہم مسجد حرام کی طرف رخ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ کا اعتراض بنتا تھا کہ ہم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہیں تو ہم مسجد حرام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور تم اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہو لیکن تمہارا رخ مسجد اقصیٰ کی طرف ہے، مسجد حرام کی طرف ہے ہی نہیں، بیت اللہ کی طرف تمہارا رخ ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتراضات کو ختم فرمانے کے لیے کہ یہودی پہ اعتراض نہ کر سکیں کہ نبی القبلتین ہم نے صفت پڑھی ہے اور اس کے اندر نہیں پائی جا رہی، اور مشرکین مکہ بھی اعتراض نہ کریں کہ یہ اپنے آپ کو ابراہیمی کہلواتے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا جو قبلہ ہے اس کی طرف رخ نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں اعتراضات کو ختم فرمانے کے لیے کیوں؟ یہی اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ یکون للناس علیکم حجۃ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی دلیل نہ ہو، کوئی حجت نہ ہو۔ آگے اللہ فرماتا ہے الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ لوگ جو ان میں سے ظالم ہیں، وہ ایک بات کا پتنگ گڑبڑا کر کے اس کو شوشہ بنا دیتے ہیں، اس کو بہت سارا وہ کر دیتے ہیں۔ ان کو تھوڑی سی کوئی بات مل جائے اس کو مزید بڑھا کے وہ تو الزام لگائیں گے الا الذین ظلموا منہم، ظالم لوگ تو ایسا کریں گے۔ انہوں نے تو نبیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں بھی وہ معاذ اللہ، آج بھی یہودی یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ معاذ اللہ حرام زادے تھے، کہ ان کا باپ جو ہے وہ ایک چرواہا تھا۔ یہودی آج بھی ان کے بارے میں ان نبیوں کو نہیں چھوڑا۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھیں اور انہوں نے الزام لگایا ان کے اوپر، اور ان کا مکر جو ہے، ان کا خطرناک مکر ہے ان کا۔ ان کیدکن عظیم، قرآن مجید کہتا ہے عورتوں کی یہ جو جال ہوتی ہے، عورتوں کا فریب جو ہوتا ہے بہت عظیم، بہت بڑا ہے۔ شیطان کے مکر و فریب کو، شیطان کی جال کو اللہ تعالیٰ نے کم بتایا۔ شیطان کا مکر اتنا بڑا نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے، لیکن عورتوں کا جو مکر ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کیدکن عظیم۔ نبیوں کو جیل میں ڈلوا دیا، جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، جیل میں گئے کس کی وجہ سے؟ انہی عورتوں کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تم مسجد حرام کی طرف رخ کرو تاکہ یہودیوں کو بھی اعتراض کا موقع نہ ملے اور مشرکین مکہ کو بھی۔ ہاں جو ظالم ہوں گے وہ اعتراض کریں گے، وہ طرح طرح کے اعتراضات، طرح طرح کے بہانے بنائیں گے، طرح طرح کے آپ کے اوپر الزامات لگائیں گے، اور نبی یہ جادوگر ہے، نبی یہ ساحر ہے، نبی یوں ہے، نبی یوں ہے، اپنے آپ کو نبی کہلاتا ہے لیکن ہے یوں۔ اللہ تعالیٰ نے ان آگے فرما دیا ہے کہ آپ اس میں پریشان نہ ہونا، الا الذین، ظالم لوگ یہ کریں گے، ظالم لوگ جو ہوں گے وہ یہ کریں گے، وہ آپ پر الزامات لگائیں گے، وہ آپ کے اوپر بہتانات لگائیں گے، وہ آپ کے اوپر جو ہے نا ساحر و کاہن کے وہ باتیں بنائیں گے آپ کے خلاف، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ فرماتے ہیں فلا تخشوہم واخشونی، آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ نے فرما دیا فلا تخشوہم، ان ظالموں سے، ان تدبیریں بنانے والوں میں سے، تدبیریں بنانے والوں سے نہ ڈریں آپ، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو تو ظالم کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ اللہ کا خوف دل کے اندر ہو تو یہ جالیں بنانے والے، یہ مکر و فریب والے کچھ بات بھی بیگا نہیں کر سکتے۔ فلا تخشوہم، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ڈرنے کا حق اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ مولانا اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ
اگر میں نے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر اپنے دل کے اندر رکھا تو خدا کی قسم مشرک ہوں۔ شرک ہے یہ، اللہ کی ذات کے علاوہ کسی اور کا ڈر دل میں رکھنا شرک ہے۔ فلا تخشوہم، اللہ یہی فرما رہے ہیں، فلا تخشوہم، آپ ان سے نہ ڈریں، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ اللہ سے، اللہ کا ڈر دل میں آ گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اللہ کا خوف دل کے اندر آ گیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ حقیقت مقصود کیا ہے؟ ہمیں چاہیے کیا؟ اللہ رب العزت کی رضا، اللہ رب العزت کی رضا چاہیے، اللہ رب العزت کی رحمت چاہیے، وہ مل گئی۔ فلا تخشوہم، اللہ فرماتے ہیں آپ ان سے نہ رہیں، واخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ ولیتم نعمتی علیکم، تاکہ میں اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کروں۔ جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کا خوف دل کے اندر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ ولیتم نعمتی، تاکہ میں تام کروں، مکمل کروں اپنی نعمتوں کو، علیکم، تمہارے اوپر، ولعلکم تہتدون، اور تم ہدایت پا جائے۔ اللہ کی طرف سے رحمت ہو، اللہ کی طرف سے نعمت ہو، انسان کیسے ہدایت نہیں پاتا؟ پھر ہدایت پا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کے موافق، دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔